السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں پیام اسلام اور میں ہوں غلام مصطفیٰ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 اور اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اذا متقوا وآمنوا، اور جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کرتے رہیں گے، وآمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پر قائم رہیں گے اور اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر فرمایا کہ وہ تقوی اختیار کریں گے، یعنی اللہ سے ڈریں گے اور ایمان لائیں گے، ثم اتقوا واحسنوا، اور وہ اللہ سے ڈریں گے اور احسان کریں گے۔ دیکھیں احسان کیا ہے؟ لفظ احسان کا مادہ حسن سے ہے، جس کے معنی عمدہ، خوبصورت، یعنی احسان ایسا عمل ہے جس میں حسن و جمال کی ایسی شان موجود ہو کہ ظاہر و باطن میں حسن ہی حسن ہو، کسی قسم کی ناپسندیدگی یا کراہت کا کوئی عنصر اس میں موجود نہ ہو، کیونکہ یہ کہ عمل کی عمدہ اور خوبصورت ترین حالت کا نام احسان ہے۔ قرآن کی روح سے اس کو ہم تزکیہ کہہ سکتے ہیں کہ احسان ایمان، توبہ، تقوی سے ایک اور سٹیپ آگے ہے، یعنی احسان جو ہے۔ تو احسان کی جو تعریف ہے حدیث جبرائیل میں، جسے حدیث کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، جسے قرآن کی سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی اس کی بنیاد کہہ لیں، اساس یا بنیاد۔ تو حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے، تو انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ تو جبرائیل کا جو پہلا سوال تھا، اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے اندر اس کی استطاعت ہے۔ یعنی اسلام میں اعمال کا ذکر آ گیا۔ پھر جبرائیل نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ پہلے اسلام، تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرمائی۔ جبرائیل نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء اور رسل پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر، یعنی ان پر تمام پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ایمان دل میں اتر کر یقین، یعنی پختہ یقین کی حالت میں بدل جاتا ہے، تو پھر اعمال کا ذکر اس کی ضرورت آتی ہے۔ یعنی پہلے اسلام کا پوچھا، پھر ایمان کا پوچھا، پھر اعمال کا پوچھا۔ تو یہاں پھر فرمایا جبرائیل نے ایمان کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا ایمان جب دل میں مزید گہرا اور پختہ ہوتا ہے نا، تو اعمال خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے جو کہتے ہیں نا کہ جتنا درخت اوپر کو بڑھتا ہے، یعنی ایمان کا درخت جو ہے پلتا پھولتا ہے، اس کی جڑ اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے نیچے کو، تو اعمال میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ کا جواب جو ہے وہ تین مختلف حوالوں سے ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اس طرح عبادت کرو اللہ کی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان تخشى اللہ تعالی کانک تراہ، تم اس طرح خشیت پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ان تعمل للہ کانک تراہ، کہ تم اس طرح عمل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ تب احسان انسان کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے جب ایک بندہ مومن اللہ کی بندگی اور پرستش کے لیے جو کوشش بھی کرتا ہے، اور اس عمل کے لیے یعنی جہاد کی حد تک
اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشات کو مارتا ہے اور اپنی دلی کیفیت کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، تو تب جا کر یہ احسان پیدا ہوتا ہے، جس میں یعنی یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا، احسان جب انسان کے دل میں یہ پیدا ہو جائے چیز کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو پھر جو لطف آتا ہے عبادت کا وہ پھر وہی انسان جانتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ جس طرح کی بات ہوتی ہے، تو جس طرح ایک محب اپنے محبوب کے ساتھ جب ایک بات کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے آمنے سامنے تو اس کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی ذات ہے، یہ دنیا کی محبت ہے جب ایک انسان میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، یعنی تقوی میں مزید اضافہ ہوتا ہے اس سے کرنے کے، ثم اتقوا وآمنوا یعنی اعمال صالح کرتا ہے اور پھر اور زیادہ اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور پھر جا کر اس میں یعنی احسان کا درجہ آخر پہ آتا ہے کہ پھر وہ یہ چیز اس میں پیدا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری سے یعنی صحیح کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں، یعنی جب ان کے دلوں میں یہ روش پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کے دل میں، ایک بندے کے دل میں، تو اللہ پھر اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو آسمان پر جبریل کو بلا کر فرماتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبرائیل فرشتوں میں جا کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک احسان کا درجہ ہے، جب انسان تک یہ اس پر پہنچتا ہے تو ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رتبہ نصیب کر دے، ہمارے مقدر میں یہ بات لکھ دے کہ ہم بھی اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کرے۔ کیا بات ہے کہ اللہ جس سے محبت کرے پھر یار اس کے تو وارے نہیں آ رہے، اس کی ناکامی کے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گیا جس سے اللہ نے محبت شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے ہمیں وہ رتبہ اور مقام نصیب کر دے کہ جب اللہ فرمائے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔